بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مہینہ جا رہا ہے ماشاءاللہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ. یہ صرف روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی اور جو دیگر جو امور ہیں ہم جو سر انجام دے رہے ہیں، اس کی کوشش کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی مہینہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، عبادت کر لی، بس یہ مہینہ اس لیے ہے. اس مہینے میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، افطار کراتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، اس مہینے میں دیتے ہیں تاکہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو. لیکن بعض لوگ صرف حقوق العباد کی ادائیگی کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا، بس باقی جو حقوق ہے، اوور آل جو حقوق ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایئرپورٹ پر آیا تھا سعودیہ سے عمرہ کر کے، تو میں نے اپنے زمزم پر نام نہیں لکھا. عموماً میں جب زمزم لیتا ہوں مکہ سے، مدینہ سے، جب بھی تو اپنے زمزم پر نام لکھ دیتا ہوں اپنا، تاکہ غلطی سے کوئی شخص اٹھا نہ لے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں انتظار کرتا رہا، میرا زمزم آ ہی نہیں رہا، اور باقی تھپی لگ گئی ہے. یعنی اتنے زیادہ زمزم ایسے رکھے ہیترو ایئرپورٹ پر اور مختلف ایئرپورٹس پر میں نے دیکھے ہیں، وہاں رکھے ہوئے کوئی لے نہیں رہا. تو میں نے ایک زمزم وہاں سے اٹھا لیا. میں نے کہا میرا جو زمزم ہوگا وہ کوئی اور اٹھا لے گا، یہ رکھے ہوئے کوئی اٹھا نہیں رہا. تو میرے لیے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو میں نے تو اس سے کہا، عرض کیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے زمزم جس میں آپ نے نام لکھا تھا یا نام نہیں لکھا تھا، آپ کو تو یاد ہوگا اس میں ٹیگ تو ہوتا ہے نا، ٹیگ لگا ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا ٹیگ ہوتا ہے اس کے اندر، ایئر لائن والے دیتے ہیں. تو آپ کو ٹیگ دیکھنا چاہیے تھا، یا پھر آپ کلیم کر دیتے، آپ زمزم وہ دے دیتے اگر آپ کو، تو پھر آپ کی اجازت. تو 12 لوگ بیچارے کو معلوم نہیں تھا اس مسئلے کا. لیکن یہ چیز بھی آپ دیکھیں، یہ بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں آتا ہے. اب ایک شخص دوسرے کا زمزم اٹھا کے لے گیا، تو اس کو تو معلوم نہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے، اپنے زمزم کا انتظار کر رہا ہے. اب وہ بیچارہ وہ اپنے زمزم کے لیے پریشان، کھڑا کھڑا کھڑا، تو اس کا تو وقت، آدمی کتنا وقت لگ جاتا ہے، بیگ اگر کھو جاتے ہیں وہاں، یا بیگ کے انتظار میں کتنا وقت آدمی سفر سے آتا ہے، چاہتا ہے فوراً اپنے مقام پر پہنچے، منزل پر پہنچے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لقمہ کھانا، کسی کو بدنام کر کے، یہ ایک روایت میں آتا ہے، کسی کو بدنام کر کے یا اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا لقمہ کھانا، حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا جہنم میں، جب جیسے دنیا میں اس نے اس لقمے کے بدولت، یعنی لقمے سے مراد پیسوں کی بدولت، رشوت کی بدولت لباس پہنا ہوگا، گاڑی میں بیٹھا ہوگا، جو فائدہ حاصل کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو جہنم کے انگاروں کا لباس پہنایا جائے گا. اب اس حدیث کے اندر آپ اندازہ کریں کہ کتنی گہرائی ہے. اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ہم بغیر اجازت کی لوگوں کی چیز اٹھا لیتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اجازت. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں آتا ہے کہ آپ نے اس میں کوتاہی کی ہے. بعض اوقات ہم مذاقاً بھی کھا لیتے ہیں کسی سے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ دوست ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی عزیز ہو. وہ خوش نہیں ہوتا اگر وہ خوش نہیں ہے. یہ علماء نے لکھا ہوا کہ اگر وہ خوش نہیں ہے آپ کی اس حرکت پر،
تو اور آپ کو یقین ہے کہ وہ خوش نہیں ہے اور آپ مذاق میں یا سنجیدہ آپ نے اس کی وہ چیز اٹھا لی اور کھا لیا یا اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں تو یقیناً ناجائز ہے، یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے اور حقوق العباد کی کوتاہی میں ہوتا ہے۔ تو رمضان میں جو میں آپ کو یہ جو باتیں عرض کرتا ہوں نا، تو یہ چیزیں بھی، ان چیزوں کی طرف بھی ذرا نظر کرنی چاہیے کہ ہم رمضان میں روزے، زکوٰۃ، صدقات یہ رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف معاملات خراب ہو رہے ہیں ہمارے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا تو ایک طرف تو کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا جو معاملہ ہے اس میں تو گیپ آیا ہوا ہے، وہ تو خراب ہی خراب ہے، سراسر خراب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عمر، میں آپ کا محل جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے آپ کا محل جنت میں دیکھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جنت کے اس محل میں جو عمر فاروق کا اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے آپ پر غیرت آئی، یعنی غیرت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی شخص داخل ہو جائے تو آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس پر رونے لگے زاروں قطار، کہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ہر آپ اندازہ کریں کہ اس واقعے سے کہ حضور علی جنت کا واقعہ ہے، وہاں ابھی تک تو وہاں کوئی گیا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غیرت آئی، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز اٹھا لینا، استعمال کر لینا، یہ حقوق العباد کی کوتاہی میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو عجیب عجیب باتیں ملے گی۔ کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، کسی استاد کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص کسی کی دکان پر گئے، یہ سامنے سلیم بھائی کی دکان ہے نا جیسے، یا کسی ہمارے پڑوس میں دکان ہے، کوئی خریداری کے لیے چلے گیا کوئی شخص، تو کہا کہ بھائی کتنے کی یہ چیز، کہا اتنے کی لے لیں۔ اتنی دیر میں جیسے کہ عبد الخالق آ گیا، عبد الخالق نے کہا کہ یہ تو مولانا صاحب ہیں، وہ تو نہیں جانتا تھا مولانا صاحب، تو وہ جو قیمت تھی اس نے کم کر دی عبد الخالق کے کہنے کی وجہ سے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ نا ہمارے جو استاد تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جو قیمت تھی وہ قیمت صحیح تھی، وہ خوش دلی سے تم دے رہے تھے، میں اسی قیمت پر تم سے وہ سامان لوں گا، نہ یہ کہ اس کے کہنے پر، چونکہ حضرت تھانوی نے کہا کہ یہ ہے کہ مولویت کو علم جو ہے مولویت کے بیچنے کا نام نہیں ہے۔ آج ہماری اللہ معاف فرمائے کہ تھوڑی سی شہرت ہو جاتی ہے ہماری تو لوگ ہمیں پہچاننے لگ جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ لوگ ہمیں اس میں ڈرنا چاہیے، علماء کو بھی ڈرنا چاہیے، عوام کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے جو شروع میں بیان کی ہے کہ اپنی شہرت کا بول بالا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دے یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کو بدنام کرے اور اپنے آپ کو مشہور کرے، تو یہ قیامت کے دن اس بندے کو کیا آگ کا انگارہ پہنایا جائے گا، اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ کسی کی چیز استعمال کرنا یہ حقوق کی ادائیگی کے خلاف ہے۔ یہ ہمارے جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے ایک ایک حدیث سے بال کی کھال نکالی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں۔ اچھا ایک بات اور یاد آئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ جب کوئی چیز خریدو یا کرایہ پر لو تو زیادہ دو پیسے، تھوڑا سا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے علم کی توقیر اور بے عزتی ہو جائے۔ ہم تو کم لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا بڑا عالم ہو گیا، تھوڑا سا شہرت ہو گئی اور معاشرے کے اندر اس کو پہچانے لگ گئے، تو یار یہ تو یار ماشاءاللہ یار بڑی شخصیت ہے، تو اب میں اسی نیت سے جا رہا ہوں کہ یار میرے علم اور شہرت کی وجہ سے لوگ مجھے کم پیسوں میں دیں گے، میری عزت کرتے ہیں۔ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کی علم کی عزت کرتے ہیں، تو یہ علم کا بیچنا ہوا۔ ہمارے بیچارے علماء جو ہے وہ کبھی کبھار ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ایک دفعہ تو دے دیتے ہیں،
دوسری دفعہ پھر فون ہی نہیں اٹھاتے وہ. تو اس کا مطلب پہلی دفعہ بھی دی تھی وہ خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دی تھی. اور پھر اگلی دفعہ پھر وہ جاتے ہیں کسی مشہور شخصیت کو لے کر کہ بھئی وہ مشہور شخصیت کو لے کے جائے گا تو وہ شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دے دے گا. تو وہ جو اگر وہ دے رہا ہے تو وہ اس کا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے چونکہ وہ مشہور شخصیت کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ خوش دلی سے نہیں دے رہا ہے اس بندے کو زکوٰۃ. زکوٰۃ دے رہا ہے بھائی تو. اور پھر لوگ دے تو دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار وہ مولوی دیکھو یار وہ زکوٰۃ مانگنے آ جاتے ہیں. بھائی زکوٰۃ دی ہے تم نے مولویوں کو علماء کو اس نے اپنی جیب نہیں بھرنی زکوٰۃ سے. پھر مدرسہ چلانا ہے مدرسے کے طالب علم. اور اس بیچارے عالم بیچارے مشہور شخصیت وہ تو اس نیت سے جا رہا ہوتا ہے کہ چلو جی کیا ہوتا ہے مدرسے کے بچوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. اس نے اپنا پیٹ نہیں پالنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ بھئی وہ ایسے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ اب امام شافعی کی جو میں بات آپ کے سامنے عرض کی ہے یہ ساری چیزیں حقوق العباد کی ادائیگی کے زمرے میں ہی آتا. اور یہ مہینہ اس طرح یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ ہی اسی چیز کا ہے. تو میں جیسے عرض کیا تھا کہ علماء محدثین فقہا بال کی کھال نکالتے ہیں. بال کی کھال. ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کے پاس بلبل تھا. بلبل نہیں ہوتا یہ صبح جو چہچہاتا ہے اور بولتا ہے عجیب بولی ہوتی ہے اس کی بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ مر گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ ان کے پاس چلے گئے ان کے چھوٹے بھائی کے پاس. بچہ ہی تھا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا یا ابا عمیر ما فعل النغیر کیا کیا اس کا. وہ نغیر کا کیا بلبل کا کیا کیا. کہتے ہیں وہ تو مر گیا. تو علماء فرماتے ہیں ہمارے محدثین اس کے اندر سے فقہا 110 مسائل نکالتے ہیں اس بات سے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا اس بات سے دوست. تو اسی ضمن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سامنے سے کسی نے سلام کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. سلام کا جواب نہیں دیا. چونکہ اسلام کے ایک دور کے اندر سلام کا جواب دینے کے لیے وضو کیا ہوتا تھا بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا مکروہ ہوتا تھا. ایک دور ایسا گزرا ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے وضو ضروری تھا. بغیر وضو کے مکروہ تھا سلام. چونکہ سلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اسماء الحسنی ہے اور نبی کی ذات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے وہاں دیوار پر ہاتھ ملا اور تیمم کر لیا. اب یہاں علماء نے اتنے مسئلے نکالے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ نکالا کہ وضو جن چیزوں کے لیے ضروری ہے واجب ہے جن چیزوں کے لیے بغیر نہیں ہے یعنی اس کے بغیر نہیں ہوتا تو وہ تو ٹھیک ہے وضو کرے گا آدمی جو عمل. لیکن جن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے تو آدمی کو کیا چاہیے تیمم کر لیا. اب دعا اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے نا ہمارے لیے. بیٹا دعا کرنا ہمارے وضو کے لیے وضو کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. بتاؤ دعا کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. پاکی ناپاکی ہو جنابت ہو حیض کے ایام چل رہے ہو مینسس کے ایام چل رہے ہو آپ دعا کر سکتے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ دعا کریں. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تیمم کر لیا. تو ایسے موقع پر کیا ہے تیمم کر لے آدمی. تیمم کر سکتا ہے اجازت ہے. تو یہاں دیکھیں اس حدیث سے یہ بات نکلی ہے. اور پھر یہاں یہ بات جو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں محدثین نے اشکال کیا کہ بھئی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو نہیں لی. بغیر اجازت کے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر لیا بغیر کسی کی دیوار پر. یعنی اتنی باریکی میں جاتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جو حل شدہ نہ ہو. ساری باتیں واضح ہو جائیں. اسلام کی ساری باتیں سب کو واضح طور پر علم ہو جائے. تو محدثین نے کہا کہ یقینی بات صحابی کا گھر تھا یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ صحابی دیکھ لیتے تو منع نہیں کرتے. لہذا اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، عام جگہ جیسے انسان گزرتا ہے، حاجت ہوئی اور پیشاب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب وہاں کرنے لگ گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جو عام جگہ تھی، کوڑا کرکٹ والی جگہ تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی. اب تو یہاں تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں کیا کرتے ہیں، یہاں جیسے آپ نے دیکھا ہے روڈ پر یہ ایک طرف شراب چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف پیشاب کر رہے ہوتے ہیں جہاں کھڑے ہو. یہ ٹھیک اخلاق کے بھی خلاف ہے، دوسروں کے حقوق کے بھی خلاف ہے. مسلمان تو نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں چاہے پیشاب کر دیا. یہ عام جگہ نہیں ہے، خاص جگہ، خاص ٹوائلٹ بنے ہوئے یہاں. اب وہ جگہ جو عام جگہ تھی، یعنی وہ پیشاب کے لیے یا کوڑے کرکٹ کے لیے بنائی تھی. یہ ان حدیثوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے ہر شعبے کو، ہر حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نمونے کے طور پر بیان فرمایا، کہ دکھا دیا کہ بھائی دیکھو یہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا یہ ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حقوق العباد کی ادائیگی کا مہینہ ہے. صرف زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ جو آپ افطاریاں کراتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو باتیں آپ حضرات سے عرض کی ہے، اس میں اگر کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مزید آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ اور بات واضح ہو جائے، کیونکہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنی بات واضح نہیں ہوتی. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.